اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائٹ چلی گئی ہے نا، بالکل ایک دم پریشان ہو گیا ابھی۔ کہاں تک ہوا تھا؟ ہاں، یہ جو ہے ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی اور مجدد آتے رہیں گے، اس کا آپ کو دوسری روایات سے ہم ایکسپلین کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر آنے والے دور میں اس علم کے جاننے والے ہوں گے، یعنی دین کو جاننے والے ہوں گے، جو غلو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والوں کی تحریفوں سے، اچھا واہ واہ کیا بات ہے، جو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والوں کی تحریفوں سے اور باطل والوں کے دروغ بیانیوں سے اور جاہلوں کی تعویلوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم یا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں آپ کو بتایا تھا نا کہ آپ کو یعنی مجدد کیا ہوتے ہیں؟ مجدد اس قسم کے انسان کو کہتے ہیں، اور وہ بہت سارے ہو سکتے تعداد میں، نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ نبی جو ہے مطلب ایک آئے ہیں خاص ہیں، ایک ہیں، ٹھیک ہو گیا اس طرح سے، تو وہ نہیں، مطلب کہ مجدد آپ کو جہاں بھی اللہ بہتر سمجھے گا کہ بھائی یہاں اس خطے میں، انڈیا میں مان لیا سپوز دیٹ کہ انڈیا میں دین بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، بہت زیادہ امت کا رخ بہت غلط راستے پہ چل چکا ہے، تو اللہ رب العزت جب بہتر سمجھے گا انڈیا میں کوئی ایسا انسان کو پیدا کرتا ہے جو بالکل ہی غیر نمایاں صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر اس کو بہت ہی درد ہوتا ہے امت کا۔ یاد رکھیے گا، مجدد کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتا جو آپ کو امت کا درد نہ رکھے، ٹھیک ہے؟ امت کا درد ہونا یہ ہر کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ ہر کو نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ جب کسی کو غیر نمایاں صلاحیت دیتا ہے نا، جب کسی کو کسی خاص کام کے لیے چنتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کوئی بہت بڑا جیسے دین میں نقصان ہے اور اس کو صحیح کروانا ہوتا ہے اس انسان سے، تو اللہ رب العزت اس کو سب سے پہلا جو روگ لگاتا ہے اس کے دل میں، وہ ہے امت کا درد کا روگ، ٹھیک ہو گیا؟ جب امت کا درد پیدا ہوتا ہے اس کے سینے میں، دیکھیں آپ کو آج امت کا ہی درد نہیں ہے جو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، جو بات ہے صاف، اگر ہم دو ٹوک لفظ میں یہ کہیں تو شاید برا لگ جاتا لوگوں کو، لیکن بات درست ہے کہ ہمیں امت کا درد نہیں ہے، آنسو بہتا ضرور ہے لیکن دل نہیں روتا، ٹھیک ہے؟ وہ دل روتا تو ڈیفینیٹلی عمل سے یہ چیز جو ہے نا ظاہر ہوتی۔ یا اللہ، دوسرے روم میں جا رہے ہیں، ایک منٹ رکیے، لائٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ غیر کیا بول رہے تھے، تو آپ کو یہ اس طرح سے اللہ رب العزت جس کا جو بھی آپ کو سدھار کروانا ہوتا ہے، اس طرح سے وہ اس کو اس معاملے میں صلاحیت دے کے چلاتا ہے کہ بھائی تم کو اس معاملے میں کمی ہے، اس معاملے میں تم کو کام کرنا ہے، اور تمہیں فلاں ریجن میں پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ دیکھتے بھی ہیں پھر اس کو کہ بالکل ہی وہ الگ ہی انسان ہوتا ہے، اس کے نظریہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا درد، اس کا غم، اس کا سب کچھ ہی الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل ہی اس کی آپ کو مائنڈ سیٹ ہی الگ لگے گا اس کا، ٹھیک ہے؟ عام لوگوں سے کے بنسبت وہ بالکل ہی الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عام طور پہ مرد میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زیادہ تر مرد میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کے لیے خاص ہے، مجدد کا آنا ممکن ہے کہ عورتوں سے بھی ہو سکے، ٹھیک ہے؟ عورتوں میں بھائی ظاہر بات ہے، عورتوں میں بگاڑ پیدا ہوگا تو عورتیں سدھاریں گی نا، اور بہت ساری اللہ والی پیدا ہوئی ہیں، تاریخ گواہ ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں میں پیدا ہوتی ہیں، عورت کا سنبھالتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور باقی یہ کہ مرد میں تو آتے ہی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ کو یہ جو ہے کائنڈ آف مجدد بتا رہے ہیں یہاں پر دوسری روایت سے کہ بھائی ایسے جو ہے کہ ہر دور میں، ہر آنے والے دور میں اس علم کے جاننے والے، یعنی دین کے جاننے والے جو والے ہوں گے، دین کے جاننے والے ہوں گے، اور آپ کو جو دین کے جاننے والے تو ہوں گے لیکن وہ کیا کریں گے نا، کہ وہ غلو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے والوں کی تحریفوں سے اور باطل والوں کی دروغ بیانیوں سے اور جاہلوں کی تعویلوں سے اس کو پاک کرتے رہیں گے، یعنی سب سے پہلے تو ان کے اندر علم ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کوئی کو جذبہ بہت زیادہ ہے اور علم نہیں ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ صحابہ کرام نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا، یہ اس قوم کو سب سے پہلا جو درس ملا ہے، سب سے پہلا درس ایمان کے بعد جو ہے نا، وہ آپ کو قولوا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس کے بعد جو ملا ہے وہ آپ کو طلب علم کا ملا ہے، ٹھیک ہے؟ علم کی طلب، ٹھیک ہے؟ اقرا،
ایک تو آپ کو وحی ہی کا نزول اسٹارٹ ہوا ہے اقرا سے، ٹھیک ہو گیا، ظاہر بات ہے پڑھیں گے ہی تو پھر کلمہ بھی تو پڑھیں گے نا، ظاہر بات ہے. تو پتہ چلا کہ علم کا حصول، علم کے حصول کے بغیر کوئی یہ سوچے کہ ہم تو بھائی بہت زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں دین سے، ہم بہت جذبات رکھتے ہیں اور ہم کو بہت زیادہ مطلب میرے سامنے تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی کافر اگر کچھ کہہ دے گا، ہندو کچھ کہہ دے گا تو ہم تو اس کو کاٹ مار دیں گے، یہ وہ. ٹھیک ہے جذبات ہیں، لیکن آپ اس سے مقابلہ بازی میں اس ٹائم فیل ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا. علم کا حصول لازم ملزوم ہے، ٹھیک ہے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے، یعنی ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو یہ بول رہے ہیں کہ مجدد ایک قسم کے ایسے بھی ہوں گے جو ہر دور میں آتے رہیں گے، جن کے اندر علم کا حصول ہوگا. سب سے پہلے تو ان کو علم ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ وہ اپنے من سے کہہ رہے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. علم ہوگا ان کے اندر، قرآن و حدیث کا علم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن و حدیث کو سمجھنے والی جو صلاحیت ہے نا وہ عام انسانوں کے بنسبت وہ زیادہ دے گا، ٹھیک ہے. ڈیپ انٹرپریٹیشن ان کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس علم سے جب وہ سیکھ لیں گے تو وہ کیا کریں گے، ان کمینے لوگوں کو جو آپ کو جو غلط سلط جو دین میں اضافہ کر کے بتایا، دین میں بدعتیں ایجاد کر کے بتائیں اور اس کو سنت سے منسوب کیا، اور مطلب کلچر ہی کچھ اور چینج کر کے رکھ دیا، پورا دین ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، اور منسوب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ جو ہے نا دین کا حصہ ہے. یہ ساری چیزوں کو وہ دیکھے گا اپنے علم کے نظریے سے، اور پھر اس کو کیا کرتا ہے، وہ ہر دور میں ایسے انسان پیدا ہوتے رہیں گے کہ وہ اس کو جاہل عقیدے کو اپنے علم کی تلوار سے کاٹتے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو ایسے ہر کوئی پیدا ہوتے رہیں گے، ہر دور میں اللہ رب العزت پیدا کرتا رہے گا. تو اب بھائی ظاہر بات ہے ایسی غیر نمایاں صلاحیت آپ کو بہت کم لوگوں میں ہوگی، ٹھیک ہے. یہی مجدد ہوں گے، اس طرح کے بھی مجدد ہوں گے، بہت طرح مجدد کا بہت سارا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اچھا علم کا حصول ہر مجدد پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے. مجدد کیا، مجدد تو بہت بڑے عالم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہر مسلمان پہ فرض ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ علم کے فرض آپ کو علم حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر جو صلاحیت خاص ہوگی نا وہ اس فیلڈ میں پھر لگ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. کسی کو مان لیا کہ ہم کیسے بتائیں آپ کو کہ مطلب کہ کسی کو یہی ابھی جو اگزامپل آ گئی کہ دین میں بگاڑ پیدا ہو گیا تو وہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جائیں گے. کچھ کا کام ہوگا کہ جہاد کے متعلق سے روح ختم ہو گئی ہے تو اس کو بھائی پروموٹ کرنے کے لیے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو الگ الگ صلاحیت جس معاملے میں اللہ رب العزت دیکھے گا کہ امت اس معاملے میں اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایسے مجدد کو ایسی کوالٹی دے کر چلا دے گا. لیکن یاد رکھیے گا مجدد چاہے جو کوالٹی لے کے آئے سب سے پہلے ان کے اندر علم دین ہوگا، ٹھیک ہے. ہر مجدد ہر مسلمان مرد اور عورت پہ وہ جو دین کا کام کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں بنا علم کے حصول کے، سوچ رہے ہیں کہ راتوں رات بیٹھے تہجد سے میرا کرشمہ ہو جائے گا اور ہم کو جو ہے نا کرامت میرے ہاتھ سے سرزد ہو جائے گی، بالکل خام خیالی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میرے نزدیک بکواس ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے جو ہے صاف طور پہ جو ہے نا وعدے کا جو اپنے نصرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ صاف طور پہ آپ کو ان تنصر اللہ ینصرکم کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم دین کی مدد کرو. دین کی مدد کیسے کر سکتا ہے آدمی؟ صرف منہ سے زبانی بول دے کہ ہاں اللہ ہم کو آپ سے بہت محبت ہے، رسول سے بہت محبت ہے، زیادہ ہے تو نعت پڑھ لے گا، زیادہ ہے تو قرآن خوانی کر دے، ٹھیک ہے، زیادہ ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم دوسرے سے کروا لیں گے، ٹھیک ہو گیا. تو بھائی ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آپ نے جب کلیم کیا ہے کہ ہم بھی امتی ہیں اللہ پاک نبی تیرے محبوب کے، ٹھیک ہے، تو بھائی اب امتی ہو تو شو کرو کہ تم امتی ہو، ٹھیک ہے. تو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد جو ہے اللہ نے وعدہ کیا اپنی نصرت کا، اپنی مدد کا. تو یہ معاملہ آپ کو مجدد کا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ مجدد کے ساتھ یہ خاص ہو گیا تو ہم ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائیں، نہیں بھائی. علم کا فرض جو ہے علم جو ہے فرض ہر پہ ہے، ٹھیک ہو گیا. علم فرض ہے ہر پہ، ہر کو اللہ نے علم فرض کہا ہے کہ آپ کو علم کا حصول ضروری ہے، آپ نے علم حاصل کرنا ہے لازماً. پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ علم حاصل کیسے کرے گا انسان؟ یہ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کے لیے وقت نکالے گا، فریش موڈ والا وقت نکالے گا تب نا. اب یہ 24 گھنٹہ آپ کے لیے 48 گھنٹہ تو نہیں بن جائے گا ہمارے لیے، ٹھیک ہے. ہم 24 گھنٹے میں ہم جو ہے 10 گھنٹہ جو ہم دے دیں، 10 گھنٹہ تو ہم سونے ہی میں لگا دیتے ہیں، 10 گھنٹہ ایسے ہی چلا گیا. پھر جو بچا اس میں بھی ہم 7-8 گھنٹہ جو ہے ہم طاغوت کی پڑھائی میں لگا دیتے ہیں. تو بھائی مشین تو نہیں ہے، ہم تھکیں گے، ظاہر بات ہے. تو بچا کیا میرے لیے دین کا حصہ سیکھنے کے لیے؟ تو ہم بولیں کہ میرے پاس مجبوری ہے، دین کا نہیں سیکھنا مجبوری ہے. تو یہ بتائیے آپ اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ کیا یہ مجبوری کاؤنٹ ہوگی اللہ کے نزدیک؟ کیا یہ مجبوری شمار بھی ہوگی اللہ کے نزدیک کہ ہاں یہ مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے پیر پہ، ہم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی مار کر خود ماحول اس طرح سے کریٹ کیا. ہم نے خود پڑھائی کو ترجیح دی، ہم نے پڑھائی کو ترجیح دی. اسکول آ کر کہہ نہیں رہا تھا کہ ایڈمیشن لو، ٹھیک ہے، اسکول آ کر کہہ نہیں رہا تھا، ابھی اتنا لیول کا بھی آپ کو کفر عام نہیں ہوا ہے.
ابھی بھی بہت نیکیاں ہیں، اب مطلب اتنا والا بھی نہیں ہے اب کی خوشفہمی کا شکار ہو جائے، لیکن ابھی بھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان بالکل ایک دم مجبور ہو کے رہ گیا کہ تم تلوار لے کے گردن پہ کوئی کھڑا ہوا بولا کہ تم ہے نا جو ہے نا جے شری رام بولو. نہیں بھائی، اکا دکا ہو رہا ہے، جن کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے ان کے ساتھ آزمائشیں ہیں، ورنہ کسی کو اتنا جو ہے نا زبردستی کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. اور آج ہندو اگر مسلمان کو مار رہا ہے تو اس کی کرنی سے وہ پٹا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، اس نے اپنے دین کو چھوڑا تو اللہ نے جو ہے نا اس پر مسلط کیا ہوا ہے، اس کو کیا نام ہے، ایسا مسلط کیا ہوا ہے کہ آج ایک معمولی سی لڑکی، بتائیے لڑکی لڑکے کو مار سکتی ہے؟ لڑکی، معمولی سی لڑکی مرد کو مارے گی؟ جی بتائیے کیا وقار ہو گیا مسلمان کا. لپڑیائی بھی ہے ایک پورے مسلمان، ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے، لڑکا مطلب کیا مطلب مرد تھا، اور اس کو مارے بھی ہے پورا وہ دھگچ کے ہندو لڑکی کوئی. تو ہم کو بس وہی حدیث یاد آ گئی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اگر تم میرے بندے بن کے رہو گے، مطلب ہم لوگوں کے بارے میں مسلمان کو بولا ہے، جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے، ہم سمجھائیں آپ کو کہ اگر میرے بات پہ، میری شریعت پہ چلو گے تو یاد رکھنا کہ تمہیں اگر کچھ نہ بھی ہوگا نا، تمہارے پاس طاقت نہیں ہوگی، تمہارے پاس ویپنس نہیں ہوں گے، تم گھبرانا نہیں، ہونا تیاری کرنا ضرور، لیکن ایسا نہیں ہو جائے گا کہ تمہیں بالکل ہی گھبرا جانا، یار ہم تو بہت کمزور ہیں، ٹھیک ہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اگر تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہوگی نا تو میرا وعدہ ہے کہ ایسا روب تمہارے ایمان کا ڈالیں گے نا کافر کے اندر کہ تم، اس کے پاس لیس دار ہے، وہ پورا لیس ہے وہ ویپن سے، سر سے پاؤں تک وہ پورا ویپن سجائے ہوا ہے، لیکن تھر تھر کانپے گا. ایمان کی تمہاری ایسی قوت اس کے اندر ڈال دیں گے، وہ تم کو دیکھ کے تھر تھر کانپے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور جب وہی چیز تم اپوزٹ کر دیا، اگر تم نے اپوزٹ کر دیا، میرے بندے بن کے نہ چلے اور شریعت پہ عمل نہیں کیا، تو یاد رکھنا کہ پھر چوٹی سے بھی بدتر جو ہوگا نا کافر، جس کی چوٹی کے برابر بھی اوقات نہیں ہوگی، اس کو بھی اتنا بڑا طاقت دے دیں گے نا، اتنی بڑی کہ وہ تم کو ہے نا ایسا مار کوٹ کے رکھ دے گا کہ پھر تمہاری نا دھجی پرزا اڑ جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے، تو وہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کی کمزوری، ہر حال میں ایمان کی کمزوری ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل 110% صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ ذلت رسوائی جو ہے یہ ہمارے کرنے کا نتیجہ ہے، ہمارے اپنے بدعمالی کا نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے کیا کیا، ہم نے جو بولا کہ بھائی کافر آپ جو ہے لیجئے گورنمنٹ، آپ حکومت کیجئے، ہم کو اتنا ہی، ہم اسی میں خوش ہیں کہ آپ ہم کو جوتا دیجئے، ڈیلی آپ کا جوتا ہم پالش کریں گے اور چاٹیں گے اپنی زبان سے، پالش بھی اپنی زبان سے کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم کو 10 روپے آپ دے دیجئے گا، ہم بہت خوش ہیں. آپ کروڑ کے مالک بن کے کھیلیے، ہم کو 10 روپے دے دیجئے گا، ہم اسی میں خوش ہیں. بھائی ہم غریب آدمی کہاں سے ہم کروڑ کا سوچ لیں؟ ٹھیک ہے، کہاں سے ہم اتنا سوچ لیں کہ دنیا کی حکومت ہم کو ملے؟ نہیں بھائی، اتنا بڑا خواب ہم کو نہیں سجانا ہے. ہم بھائی اپنی کٹیا میرے لیے ٹھیک ہے، ہم اسی میں بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کر دیا. تو کل جو وہ کافر جو ہے وہ آج آپ کو تعداد میں بڑھتے بڑھتے وہ جو ہے آپ کو جوتا چاٹنے کے لائق بھی قابل نہیں سمجھ رہا ہے. آج جو ہے کسی نے کہا ہم کو، آج کی بات ہے کہ کوئی انٹرویو دینے کی بات ہو رہی تھی، مطلب جاب کی، جو یہ مسلمان جو یہ کرتے ہیں یا اپلائی کرتے ہیں وہ جاب وغیرہ کے لیے، تو بول رہے تھے کہ کیا نام ہے، صرف مسلمان کا نام دیکھ کر کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں دیکھ رہا ہے کہ کتنا کہاں سے یونیورسٹی سے پڑھا ہے، کیا ایکسپیرینس ہے کیا نہیں، یہ وہ ساری کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. مسلمان کے نام پہ جو ہے نا انٹرویو میں بھی چھاٹ دے رہا ہے، یعنی انٹرویو کے لائق بھی نہیں رکھ رہا ہے کہ جو انٹرویو دینے کے لیے جو آئیں گے نا انٹرویو بھی دینے کے، انٹرویو میں چھاٹتا ہے نا، انٹرویو میں نہیں، انٹرویو دینے کے لائق میں وہیں پہ چھاٹ دے رہا ہے، یعنی انٹرویو بھی نہیں دے سکتے وہ. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ مقام ہو گیا مسلمان کا، اتنا گر گیا مسلمان، یا اللہ. تو ہم کہاں جا کے اتنا جو ہے نا ہم گر گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اب وہی بات ہے کہ آپ کو ہے نا دیکھیں قرآن کا وعدہ، دیکھیں کہ کتنا اچھا، کتنا پیارا وعدہ ہے، کتنا عزت کا مقام ہے یار. وہ لڑ کر وہ جو ہے نا تلوار سے دھجی پرزا اڑا دینا کافر کا، لیکن اپنا سر نہ جھکانا، وہ کیا عزت کی موت ہے. تو یہ جو ہے کربلا کا واقعہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، جو غلامی میں ہمیشہ سے وہ جو نا وہ مگن رہے ہیں، انہیں کیا سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو آزادی کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاد آپ کو، اگر امت کی روح جو ہے وہ جہاد سے خالی ہو گئی بدقسمتی سے، ہم اس کو کبھی ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. تو جب آپ کو یہ جو ہے نا سلا دیا گیا نا کہ مطلب سو جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تو امام مہدی ابھی آئیں گے تو تم انتظار کرو، تمہیں کچھ ابھی ہلنے ڈولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا یہ جو تھپکی دے کے جو ہے نا شیطان سلایا ہوا ہے نا، یہ سلانا ہی جو ہے نا کافر یہی سوچتا ہے کہ مسلمان سویا رہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سویا رہے اور ہم اس کو کیا کر دیں, ایک دن ہم اس کو زہر دے کے ہمیشہ سلا دیں. ہماری بات سمجھ میں, وہ جاگنا وہ چاہتا ہی نہیں کہ مسلمان جاگے. ٹھیک ہے. اب مسلمان کیا, کافر کیا چاہے گا کہ مسلمان جاگے یا نہ جاگے, اس کو کیا مطلب, اس کو تو دشمن ہے یہ, وہ تو اس کے ساتھ تو کوئی آپ کو تعریف کا تو امید نہیں کر سکتے نا بھائی ہم. اگر کوئی لگایا ہوا ہے تو پاگل ہے وہ. ٹھیک ہے, پاگل ہے وہ کہ اگر کافر سے امید لگایا ہوا ہے کہ اچھی کوئی بولی بولے گا, میرے لیے فائدہ کر دے گا, کچھ نہیں. تو بتائیں آپ, کافر جب یہ نہیں چاہتا, بھائی مسلمان ہی نہیں چاہتے کہ ہم جاگیں. ٹھیک ہے, کافر کو کیوں دوش دیتے ہو, کیوں برا بھلا کہتے ہو کافر کو؟ کافر تو ہے ہی دشمن. اگر وہ نبی کو گالی دے رہا ہے, دشمن گالی دے رہا ہے, بہت بڑا برا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سو کے بہت درد ہو رہا ہے تم کو, لیکن تم کو کبھی یہ درد ہوا کہ عصر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز چلی جائے تو اس کو ایسا غم ہونا چاہیے جیسے اس کا گھر بار, اس کا سب کچھ لوٹ گیا ہو, اس کی بیوی بال بچہ سب کوئی کسی نے لوٹ لیا ہو, پورا گھر خیمہ اس کا لوٹ لیا ہو. ایسا جیسا اس کو غم ہونا چاہیے ویسا غم تم کو عصر کی نماز چھوٹنے کو, ایک نماز کے بارے میں اتنا بڑا غم ہے. ہاں, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نا شان میں گستاخی کرتا ہے وہ تمہیں بہت مرچی لگتی ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ تم نے ان کے بتائے ہوئے احکام پہ کتنا جو ہے نا عمل کیا. ٹھیک ہے, وہ بھی مرچی لگنے والی بات ہے, اب انکار نہیں کر رہے ہیں, کوئی بہت مطلب اچھی بات نہیں ہے, لیکن وہ تو یار کافر ہے, وہ تو دشمن ہے, وہ تو کرے گا ہی. اس سے خیر کی امید کہاں سے ہے؟ خیر کی تو امید تمہارے نبی تم سے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. وہ تمہارے اعمال کو جو پیش ہوتا ہے تو وہ للک کر دیکھتے ہوں گے کہ کاش میری امت آج گراف بڑھا ہے کیا, آج میری امت کا اسٹیٹسٹک بڑھا ہے کیا نیکی کی طرف. کیسے وہ امید لگا کر دیکھتے ہوں گے. تمہیں صرف اتنا پتا ہے کہ یہ نا ہم بہت تعداد میں قیامت کے دن ہم لوگ کی تعداد بہت زیادہ ہوگی, اسی میں خوش ہیں, اور یہ نہیں پتا کہ اس میں سے کتنے جہنمی چلے جائیں گے جہنم کی لسٹ میں. تم تعداد بڑھانے کے اوپر صرف فوکس کرتے ہو. تمہیں یہ توفیق نہیں ہے کہ ہاں تعداد کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کو ہے نا اللہ والا بھی بنائے, اللہ کے دین کے لیے فتح اور کامیابی کا جو نوید بن سکے, کل کو دین کی کوئی خدمت کر سکے, کوئی فائدہ پہنچا سکے. ویسا بھی کچھ جو ہے ہم اپنی اولاد کو بنا کر جائیں جو میرے لیے بھی ثواب جاریہ ہو. تمہیں کچھ نہیں پتا, تمہیں کوئی غرض نہیں ہے, تمہیں وہی بس 10 روپیہ چاہیے اور ڈیلی جوتا چاٹیں گے, اسی میں خوش رہیں گے. ٹھیک ہے, اور مر جائیں گے اسی میں. یہی تو زندگی ہے تمہاری. تو اس ذلت کی زندگی جو ہے مومن نہیں پسند کرتا, ایٹ لیسٹ مومن نہیں پسند کرتا. جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ ذلیل ہو کے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں چاہے گا کہ ہم جو ہے نا کمائیں. ٹھیک ہے, اس کو وہ بھوکا رہنا گوارا کرے گا, لیکن ذلالت کی روزی اسے پسند نہیں ہوگی. اسی طرح سے ذلالت کی زندگی بھی نہیں پسند آتی ہے مومن کو. مومن کہے گا کہ ہم ذلیل ہو کے رہیں گے, ہم مار کاٹ کے رکھ دیں گے, میرے انڈر میں جو ہے کفر رہے گا. کفر کی اتنی مجال کی ایمان کو اپنے انڈر رکھے. ہاں, ایمان کو اپنے انڈر رکھے. اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت اس زمین کا جو مالک ہے, بتائیے زمین اللہ کی اور حکومت اللہ کے دشمنوں کی ہو. اللہ کو نہیں پسند ہے یہ. اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ جو نا انصافی والا معاملہ نہیں کرتا. غلطی ہماری ہے کہیں نہ کہیں, اور ابھی بھی اللہ موقع دیے ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی دیکھیں سانسیں چل رہی ہیں, ابھی بھی جو ہے نا روح میں جسم میں روح ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی موقع ہے, اگر لوٹ آتے ہیں ابھی بھی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ٹھیک ہے, تمہارے قدم کو ہم جمائیں گے, تمہاری مدد ہم کریں گے. کیوں ٹینشن لے رہے ہو تم کہ امریکہ اتنا بڑا, فلانا اتنا بڑا, اس نے یہ دیکھو نا تھوڑا سا کیا ہے, کیسے دیکھو ہم فتح دیا. دیکھو نا آج جو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. ٹھیک ہے, ایسی تو وہ چھوٹی سی فتح کچھ بھی نہیں, اور وہ اوریجنل فتح ہے بھی نہیں. اصل فتح تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. اصل فتح تو جو آپ کو ہوگی وہ تو آپ اہل ایمان دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے ہم اس فہرست میں ہوں اور ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ ہم دیکھیں. ٹھیک ہے, تو تم نے دیکھا ہی نہیں ابھی, تم جانتے ہی نہیں ہو کہ آزادی کی زندگی کیا ہوتی ہے. تم نے آنکھ کھولی غلامی میں, اور غلامی کی زندگی تمہیں عزیز ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو جاتی ہے. جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیے کہ فار ایگزامپل کہ جیسے کوئی بچی ہے, کوئی بیٹی ہے, اس کی امی ہر وقت کام کرتی رہیں, اس کو کچھ نہ کرنے کے لیے کہیں, کبھی بھی کچھ وہ کرتی نہ ہو, ایک کھڑ نہیں کرتی ہو. ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح سے ناز میں پلی پسائی اور پھر بڑی ہو گئی. اب اس کی امی کی ہوئی طبیعت خراب اور وہ ہو گئی کھٹیا پہ. تو اب بتائیے کہ وہ کام اس کے لیے جبر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کو بہت بڑا بوجھ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اور وہ اس کا دل چاہے گا, گوارا کرے گا؟ نہیں کرے گا
आवारा, क्योंकि वो एडिक्शन नहीं है, उसको देखा ही नहीं कभी काम करता कैसे कैसे काम किया जाता है, डिपेंडेंट थी ना वो किसी चीज पे। यही हाल इस कौम का है, ठीक है, वो डिपेंडेंट है किसी चीज पे, 10 रुपए पे डिपेंडेंट है, ठीक है, हम इसमें खुश हैं, हमको नहीं पता कि वो जो है ना 1 रुपया कैसे आजादी के साथ कमाया जाता है, हमें नहीं पता, हम वो जो नहीं जानते 1 रुपया काहे के लिए यार, वो 1 रुपया आजादी का कहाँ, वो 1 रुपया आजादी का, 10 रुपया ठीक है ये गुलामी का, ठीक है, करोड़ आ जाए तो वो वाली बात है, ठीक है। तो गैरत जो है मर गई है, और जब गैरत मर जाती है तो फिर याद रखिएगा कुछ बाकी नहीं रहता, ठीक है, गैरत नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, गैरत ईमानी जिस दिन दम तोड़ दी ना, समझ जाइए कि बहुत मुश्किल है। याद रखिएगा कि जब हलाल हराम लगने लगे, हराम हलाल लगने लगे, गैरत का मतलब क्या, गैरत ईमानी का टूटने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये कि आपको इज्जत जिल्लत लग रही है, जिल्लत इज्जत लग रही है, अच्छी बात बुरी लग रही है, बुरी बात अच्छी लग रही है, सिर्फ जुबान से नहीं दिल से वो तो लगता ही है कि यार ये बुरी ये बात है, नहीं अमल से तो वही कर रहे हैं ना, अमल से तो वही कर रहे हैं ना, बुरा ही काम कर रहे हैं जो दिल से नहीं। और इसी में दिलासा दिया रहता है शैतान कि यार दिल से बुरा जान रहे हो ना, ठीक है सो कोई बात नहीं, अमल करो, गफूर और रहीम, अल्लाह ताला माफ कर देगा, ठीक है। तो ये सरासर मुनाफिकत है, याद रखिएगा, सरासर निफाक है, ठीक है। और काफिर से बड़ा जो है ना दुश्मन जो होता है वो मुनाफिक होता है। काफिर इसलिए दुश्मन उतना बड़ा नहीं होता क्योंकि काफिर ओपन डिक्लेयर किया हुआ था कि हम तुम्हारे दुश्मन है, आस्तीन का सांप नहीं है। मुनाफिक जो होता है वो आस्तीन का सांप होता है, ठीक है, वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है दीन को, ठीक है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिक काफिर सबको जहन्नम के लिए कहा है, मुनाफिक भी जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मुनाफिकीन को कहा है कि वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, ठीक हो गया। तो ये वजह है, ये वजह क्यों, क्योंकि वो मेरे बंदों को, अहले ईमान को भी और मेरे दीन को भी सबसे ज्यादा नफाक की वजह से नुकसान पहुंचाया करते थे, ठीक हो गया। इसलिए अल्लाह को शिर्क तो भाई चले ओपन है, बिल्कुल ओपन है, सबसे बड़ा गुनाह है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन कोई मेरा दावा ठोक के, मेरा कलमा पढ़ के और फिर मेरे ही खिलाफ काम करे, बताइए कि कितना गुस्सा दिलाने वाली बात है, कितना गुस्सा दिलाने वाली बात है। जहन्नम और जन्नत की बात हम नहीं कर रहे हैं कि जहन्नम उसको हमेशा हमेशा के लिए मुशरिक को मिलेगी, वो बात नहीं कर रहे हैं हम। बात ये कर रहे हैं कि अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाली बात कहाँ जाके ठुक रही है, हमारे अमाल पे, मुशरिक के ऊपर। मुशरिक तो नहीं है ना कम से कम, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो दिलासा दिए हुए रहता है शैतान हमको कि मुशरिक नहीं है ना कम से कम, यार छोड़ो ना, जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे कुटेंगे मरेंगे, फिर उसको जन्नत में चले जाएंगे, यही दिलासा तो गलत है, ठीक है। ये अल्लाह का बहुत एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुशरिक नहीं बनाया, मुशरिक घर में नहीं पैदा किया, अल्लाह ने ये मुसलमान बनाया। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने इस जिम्मेदारी का एहसास किया, ठीक है। तो हमने तो वो वैसा किया, हाल जो है ना, एक दोस्त बहुत दोस्त के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी, गहराई थी बहुत ज्यादा, जैसे उसका मतलब एक एक बात पे उसके ना यकीन था, वो आंख से जो है ना दर्द को समझ जाने वाला जो है ना, वो गहरी वाली दोस्ती थी। लेकिन एक वक्त आया कि उस दोस्त ने ऐसा दगा दिया है वो एक दोस्त को कि वो जो है ना चकना चकना चूर जो बोलते हैं कि दिल हो जाए, ठीक है। कैसा अजियत लगेगी उस दोस्त को, बताइए कैसी अजियत लगेगी। यही वजह है कि अपने लोगों से ज्यादा तकलीफ पहुंचती है, गैर से उतना नहीं लगता। क्यों, अपने अपने होते हैं ना, इंसान उसकी मोहब्बत लिए हुआ होता है, और वो कुछ बोलता है फिर तो फिर एहसास होता है इंसान को कि यार हम तो ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किए हुए थे, ठीक है। या जो दिल के करीब होता है वो अगर कुछ बोल दे तो वो ज्यादा खल जाता है, उससे ज्यादा बुरा भला अगर दुश्मन बोलेगा तो उतना नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड है, वो पता है कि यार ये दुश्मन है, अच्छी बोली बोलवे नहीं करेगा, ठीक हो गया। यही वजह है कि अल्लाह के साथ भी मामला हमारा यही है, जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावेदार हो और फिर उसके अपोजिट करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तोड़ कर रख देता है दुनिया में, ठीक है। हाँ, वो ये अलग बात है कि जहन्नुम में जाएगा, वो जल के खुरा के और फिर उसको निकल जाएगा जन्नत में। लेकिन यार वो जहन्नुम में जाना हम सोच भी कैसे सकते हैं, लम्हे भर की चिंगारी यहाँ दुनिया की नहीं बर्दाश्त है, या अल्लाह। हाँ, किस तरह से हमारा ज़र्फ गिर गया है। हम जहन्नुम का सोचे कि हम चलो मर कटा के ये वो, हम क्यों सोचे, इतना ज़र्फ नीचा क्यों कर लिया अपना, ठीक है। अल्लाह ने तो ये कहा था कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तुम्हें तो कोई खौफ नहीं होना है, कोई परेशान नहीं होना है, तुम्हें बस एक काम करना है, मेरी जो है ना इत्तिबा करना है, मेरे जो है काम को नजूल हो जाएगा। वो 60-70 साल की आजमाइशें हैं, फिर हमेशगी का आराम है, ठीक है। ये 60-70 और आजमाइशें भी, यकीन कीजिए कि आजमाइशें भी इन 60-70 साल में बहुत कम दिन रहती हैं। आप है ना, मिसाल दिया था ना हम आपको, पाकी के दिन कितने दिन होते हैं औरतों के, 30 दिन का महीना होता है ना, पाकी के दिन कितने होते हैं, 15-20 दिन तो होते हैं ना पाकी के होते हैं कि नहीं होते, बताइए। अल्लाह का एहसान है कि नहीं है, 15-20 दिन पाकी के हैं। हफ्ता दिन जो नापाकी का चलता है उसमें कितनी, देखिए कैसे कैसे कुफरी अल्फाज बोलती है औरत। यही औरत को देना था, काहे के लिए औरत ही को ये सारी चीज मिल जाती है, जैसे ना मतलब कि अल्लाह ने उस पे ना ये कर जुल्म कर दिया, ऐसा मतलब यार तुम मतलब अल्लाह को ना चिट में मतलब ये है और न पट में, मतलब चिट भी तुम्हारा पट भी तुम्हारा, या अल्लाह क्या ये कौम को हो गया है। तो अल्लाह ने गलत कहा, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद,
ان الانسان لربہ لکنود، اللہ جو ہے انسان جو ہے وہ رب کا بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں 7 دن ناپاکی کا مل رہا ہے، صبر یہ جو آزمائش کا فیض ہے 7 دن کا ہے. 20 دن تمہارے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ 20 دن جو احسان کیا اللہ نے وہ تمہارے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ تو یہ ایک مثال ہے، ایسی ساری مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا دن آرام کا ملتا ہے. اگر ایک دن فاقہ ہو جاتا ہے، ایک دن گھر میں سودا نہیں آیا، ایک دن کم ہو گیا، تیل کم ہو گیا، یہ وہ ہائی ہلا شروع ہو گیا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے. کپڑا اب سے کبڈ بھرا ہوا ہے، لیکن شادی کے جانے کا ٹائم آتا ہے میرے پاس تو کپڑا ہی نہیں ہے، کیا پہنے بس ہر وقت ناشکری ہے، ہر وقت ناشکری ہے. تو اللہ کا احسان جو رب کا نہیں ہوگا وہ بتائیے کہ انسان کا ہو جائے گا؟ یہ انسان جب رب کا نہیں ہوا تو انسان کا ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے امید کسی سے مت لگائیے. ٹھیک ہے، سوائے دل ٹوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میری امید میرے رب سے وابستہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ ہے نا ہم سوچ کے چلیں گے نا پھر کسی سے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. امیدیں نہیں لگائے ہوئے. ٹھیک ہے، ہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اگلے سے برائی کی امید لگائیں، لیکن کچھ امید نہیں لگائیں گے، کچھ امید نہیں، ساری امیدیں سارا توکل جو ہے میرے رب کے ساتھ منسوب ہے. جیسے عبادت خاص اللہ کے لیے، توکل بھی خاص اللہ کے لیے، امیدیں بھی ساری اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو کسی سے اچھی بولی سنوا دے گا، اللہ چاہے گا تو کسی سے وہ جو ہے نا ذلیل کر دے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ٹھیک ہے، جسے وہ چاہے وہ عزت دلوا دے، جسے چاہے ذلیل کر دے. ٹھیک ہو گیا. تو ٹوٹلی معاملہ جو ہے اللہ کے ساتھ ہے. اور ہم اگر یہ دعویٰ لے کے چلتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، بہت زیادہ مان رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے خلاف کر دے. ٹھیک ہے، کیسا معاملہ ہوگا؟ کیسی سختی سے اللہ کو غصہ دلانے والی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ مثال ویسے ہی ہے نا، غلام کو اتنی ساری بات بتائی جائے کہ یہ کرنا ہے تم کو، اور غلام بولے کہ ٹھیک ہے ہاں کرنا ہے، مان لیا کہ کرنا ہے، اور ہم کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، دوسرے دن سے آئے اور بتیانے لگے بات کی، بیٹھ کے بات کرنے لگے، وہ آقا سے بیٹھ کے بتیانے لگے. تو بتائیے کہ آقا کیا کرے گا؟ یا وہ عیبیں نہیں کرے گا، وہ کسی طرح سے اپنے کام کو نہیں کرے. تو بتائیے کہ وہ غصہ دلانے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اپنے معاملے میں تم انسان کو جب انسان سے مثال دے کے بتاتے ہو تو تمہیں تو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو پھر معاملہ اللہ کا کیوں نہیں سمجھ میں آتا تمہیں یہ کیوں شیطان نے تمہارے دماغ میں ڈال دیا اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم؟ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ لیکن تمہارے اینگل سے غفور الرحیم نہیں ہے، وہ اپنے ویژن سے غفور الرحیم ہے. وہ جس کے لیے چاہے گا غفور الرحیم ہوگا، جس کے لیے چاہے گا المنتقم بھی ہوگا. تمہیں المنتقم نام کیوں نہیں یاد رہتا؟ تمہیں الجبار نام کیوں نہیں یاد رہتا اللہ کا؟ کہ اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ بدلہ لینے والا بھی ہے، اللہ عین انصاف پرور ہے. اگر کسی نے حق مارا ہے تو اس کا لے کے رہے گا بدلہ. وہ تمہیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا بھائی؟ ہاں، غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم ایک لیبل لگا دیا کہ بس سارا گناہ دھڑیلے سے کرتے جاؤ، غفور الرحیم کا لیبل لگا دو. واہ، اپنی حد تک کوشش نیکی کی کرتے رہے انسان، اور اس نیکی کو یہ لائق نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کے لائق یہ نیکی بہت اچھے سے کر لی، ایک دم پرفیکٹ ہے، 100 میں 100. اس وقت پھر انسان سوچ سکتا ہے کہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا. تب جا کے، کیونکہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی وجہ سے ہی بخشے جائیں گے ہم، چاہے کتنا بھی نیکی اور عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو جائیں. ایون کہ نبیوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ بھی اللہ کی رحمت سے ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سمجھتے ہو نا کہ عمل سے جنت کما لو گے، تو ایسا نہیں ہے. تو کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے کہ عمل مت کرو. نہیں، عمل کا مطلب یہ ہے کہ عمل تم کرنا ہے، تم کو ہر حال میں کرنا ہے، عمل سے تو غفلت ہی مت کرنا کبھی. لیکن یہ کبھی خیال نہ لانا کہ ہم عمل کر لیا، ہم تو ولی اللہ ہے، ہم تو بھائی میرے لیے تو بھائی مل گئی سرٹیفکیٹ ہم کو جنت کی. ٹھیک ہے، اور پھر پلس اس پہ دوسرا دوہرا گناہ یہ کہ سارے لوگ کو ذلیل سمجھنا، اپنے آگے سارے لوگ کو ذلیل سمجھنا. پھر ٹھیک ہے، کبھی منہ سے، کبھی ایٹیچیوڈ سے، کبھی قول سے، کبھی عمل سے، کبھی کچھ اینگل سے، کبھی کوئی اخلاق کے کردار سے کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دنیا سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تم یاد رکھنا اپنے عمل سے جنت نہیں کما سکتے. کہاں جنت اور کہاں تمہارے اعمال. ٹھیک ہے، تم کوئی عمل اللہ کا جو ہے پرفیکٹنس کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہاں، تم عاجزانہ انکساری کے ساتھ، تمہیں نا اخلاص کے ساتھ عمل کرتے رہنا، لیکن یاد رکھنا کہ رحمت سے ہی اللہ کی تمہیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے، تمہارے عمل سے نہیں ملے گی. عمل تو وہ اللہ کروا رہا ہے، تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جنت جو ہے وہ اللہ تمہیں احسان کے طور پہ دے گا. تو فوراً صحابہ اکرام جو ہے نا، بھائی صحابہ اکرام تو بہت جو سوال ہوتا تھا ان کو بڑا پیارا پیارا ہوتا تھا، اور ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی نہیں ملے گی. یعنی پوچھا کس لیے؟ کہ تاکہ آپ تو گناہ سے بالکل پاک ہیں، آپ کے لیے تو گناہ کی کوئی بات ہی نہیں، آپ سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، اور آپ کی نیکیاں بھی بھائی کیا کہنا آپ کا اخلاص کی، آپ کا جو ایمان ہے وہ لیول. تو بولا ہاں مجھے بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے سوچیے آپ کو کہاں نبی کا مقام ہے اور اللہ رب العزت. کیوں؟ کیونکہ جنت ایک اپنا الگ ہی مقام ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا.
تو ہم اپنے اعمال سے یہ سوچنے لگے کہ ہم تو بس اپنے اعمال سے جنت کما لیا، جنت خرید لیا، یہ غلط بات ہو جائے گی. عمل بالکل کرنا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جنت اب نہیں ملے گی عمل سے تو عمل مت کرو، نہیں، عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر جہنم میں بھی چل جاؤ گے، یہ بھی بات جان لو. ٹھیک ہے، عمل بھی لازم و ملزوم ہے، اور پلس یہ عمل پہ امید کرنا ہے کہ اللہ رب العزت بس یہ کٹر مٹر جو بھی ہوا ہے، جو بھی ہم کتنا کوشش کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کہاں تیری ذات اور کہاں میرے اعمال. ٹھیک ہے، ہم کتنا بھی کوشش کر لیں ہم نہیں ہو سکتا پرفیکٹنیس کے ساتھ. اے اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما دے. اے اللہ اس میں تو اپنے بڑاپے کے سبب، یا اللہ اس کی تیرا یہ بڑاپا ہے، تو تیرا یہ ظرف ہے. اللہ میرا ظرف بہت چھوٹا ہے، اللہ تجھے تو دینے والا، تو عطا کرنے والا، تیرا ظرف بہت وسیع ہے. اللہ تو اس چھوٹی موٹی عبادت کو، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ نہ صرف یہ کہ قبول کر، بلکہ اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے نا اجر دینا، اور دنیا آخرت میں بتانا کہ دیکھو میرے بندے نے اس طرح سے کیا تھا. ایپ کو چھپا دینا اللہ، ایپ کو چھپا دینا، اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو چھپا دینا. جو کبھی ہے نا شیطان اچانک سے وہ نماز پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا تھا، اللہ دنیا والی بات یاد آ گئی تھی، سورہ یاد نہیں رہی تھی کہ پتہ نہیں ایک رکعت پڑھا تھا 2 رکعت پڑھا تھا. اے اللہ اس وقتی خیال کو اللہ چھپا دینا دنیا والوں سے، آخرت میں رسوائی سے بچانا. تو یہ ہوتا ہے غفور الرحیم. ٹھیک ہے، آمین. تو یہ والی بات آپ کو وہ بات سمجھنا ہے کہ کس کو کہاں لگانا ہے. مین بات یہ ہے کہ کس کو کہاں لگانا ہے، یہ سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، شیطان ماڈرنائز ہو گیا ہے، بس یاد رکھنا ہے شیطان ماڈرنائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے کریں گے. ابھی یہ حدیث جو ہے مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ خلاصہ کلام آج کا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.